بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے، اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے۔ اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے؟ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور ہم آخر کار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف و رقیم والے ہماری نشانی میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کسے زیادہ معلوم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات بالکل سچے سچے بتا رہے ہیں۔ یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں، آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف الزام لگائے؟ اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہ پاؤ گے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، اور ہم انہیں داہنے بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں، اور ان کا کتا ڈیبری پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے۔ اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے۔ اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 دن کا اضافہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے، اور اس کی سماعت و بصارت کا کیا کہنا، ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے، جو چہروں کو پھون ڈالے گا۔ یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے۔ اور ان کفار کے لیے ان 2 انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی، پھر دونوں باغات میں خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی۔ اور اس کے پاس پھل بھی تھے تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے گزارا ہے، پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں سے پھل الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا۔ اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا
اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے، اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا، اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے، اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے۔ اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے۔ اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے، اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے، اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تکان برداشت کی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے
तो मैंने मछली वहीं छोड़ दी थी और शैतान ने उसके जिक्र करने से भी गाफिल कर दिया था और उसने दरिया में अजीब तरह से रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा कि बस वही जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर दोनों निशाने कदम देखते हुए उल्टे पांव वापस हुए तो उस जगह पर हमारे बंदों में से एक ऐसे बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और अपने इल्म खास में से एक खास इल्म की तालीम दी थी। मूसा ने उस बंदे से कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं कि आप मुझे इस इल्म में से कुछ तालीम करें जो रहनुमाई का इल्म आपको अता हुआ है। उस बंदे ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे और इस बात पर कैसे सब्र करेंगे जिसकी आपको इत्तला नहीं है। मूसा ने कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की मुखालिफत ना करूंगा। उस बंदे ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो बस किसी बात के बारे में उस वक्त तक सवाल ना करें जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना शुरू कर दूं। बस दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो उस बंदे खुदा ने उसमें सुराख कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने इसलिए सुराख किया है कि सवारियों को डुबो दें? ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। उस बंदे खुदा ने कहा कि मैंने ना कहा था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि खैर, जो हद गुज़ाश्त हो गई उसका मुआखजा ना करें और मामलात में इतनी सख्ती से काम ना लें। फिर दोनों आगे बढ़े, यहां तक कि एक नौजवान नजर आया और उस बंदे खुदा ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाकीज़ा नफ्स को बगैर किसी नफ्स के कत्ल कर दिया है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मूसा ने कहा कि इसके बाद मैं किसी बात का सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें कि आप मेरी तरफ से मंजिल उज़्र तक पहुंच चुके हैं। फिर दोनों आगे चलते रहे, यहां तक कि एक करिया वालों तक पहुंचे और इनसे खाना तलब किया। इन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने एक दीवार देखी जो करीब था कि गिर पड़ती। बंदे साले ने इसे सीधा कर दिया तो मूसा ने कहा कि आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। बंदे साले ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का मौका है। अनकरीब मैं तुम्हें इन तमाम बातों की तावील बता दूंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। ये कश्ती चंद मसाकीन की थी जो समंदर में बारबरदारी का काम करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार बना दूं कि इनके पीछे एक बादशाह था जो हर कश्ती को गज़्ब कर लिया करता था और ये बच्चा, इसके माँ बाप मोमिन थे और मुझे खौफ मालूम हुआ कि ये बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र की बिना पर इन पर सख्तियां करेगा। तो मैंने चाहा कि इनका परवरदिगार इन्हें इसके बदले ऐसा फर्जंद दे दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और सिले रहम में भी। और ये दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे इनका खजाना दफन था और इनका बाप एक नेक बंदा था। तो आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों ताकत और तवानाई की उम्र तक पहुंच जाएं और अपने खजाने को निकाल लें। ये सब आपके परवरदिगार की रहमत है और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। और ये इन बातों की ताबील है जिन पर आप सब्र नहीं कर सके हैं। और ए पैगंबर, ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इनका तस्करा पढ़कर सुना दूंगा। हमने उनको जमीन में इख्तिदार दिया और हर शय का साजो सामान अता कर दिया। फिर उन्होंने इन वसाइल को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो गुरूब आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक काली कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम को पाया। तो हमने कहा कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे इन पर अजाब करो या इनके दरमियान हुस्न सलूक की रविश इख्तियार करो। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जिसने जुल्म किया है इस पर बहरहाल अजाब करूंगा और यहां तक कि वो अपने रब की बारगाह में पलटाया जाएगा और वो उसे बदतरीन सजा देगा। और जिसने ईमान और अमल साले इख्तियार किया है उसके लिए बेहतरीन जजा है और मैं भी उससे अपने उमूर में आसानी के बारे में कहूंगा। इसके बाद उन्होंने दूसरे वसाइल का पीछा किया, यहां तक कि जब तुलुए आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू कर रहा है जिसके लिए हमने आफ्ताब के सामने कोई पर्दा भी नहीं रखा था। ये है ज़ुल्करनैन की दास्तान और हमें उसकी मुकम्मल इत्तला है। उसके बाद उन्होंने फिर एक जरिए को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो इनके करीब एक कौम को पाया जो कोई बात नहीं समझती थी। इन लोगों ने किसी तरह कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन पर फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए अखराजात फराहम करें और आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट करार दे दें। उन्होंने कहा कि जो ताकत मुझे मेरे परवरदिगार ने दी है वो तुम्हारे वसाइल से बेहतर है। अब तुम लोग
قوت سے میری امداد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں. چند لوہے کی سلیں لے آؤ. یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو. یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے. اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے، اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا. وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے. پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ان کی جگہ ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے. وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے. صدق اللہ